ایک بار جب مشہور اسلامی خاندانوں کے سلطانوں کے موسم سرما میں رہائش پذیر ہونے کے بعد جنوبی افغانستان کے 1000 سالہ پرانے شاہی شہر کے کھنڈرات سینکڑوں افراد کے گھر بن گئے ہیں جو طالبان کی جھڑپوں سے فرار ہو چکے ہیں۔ دریائے ہلمند کے کنارے چٹانوں سے حیران کن آ کر مٹی کے پیچیدہ جٹ جن کو زوال پذیر بنانے اور شہریوں میں پھیل جانے والے مقامات کے ساتھ اس میں تعمیر ہونے والی عارضی تعمیرات کی دھمکی دی گئی ہے۔ طالبان حملوں میں اضافے کے بعد اکتوبر سے ہزاروں افراد ہلمند میں بے گھر ہو چکے ہیں اور جبکہ بہت سے لوگ دارالحکومت لشکرگاہ میں آباد ہو گئے ہیں۔ یہ صوبے کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جو ابھی بھی حکومت کے زیر کنار ہیں۔ کچھ کھنڈرات میں دوسرے مہاجرین میں شامل ہو گئے۔ قلعہ کوہینہ، جیسا کہ یہ مقامی طور پر جانا جاتا ہے، یا لشکری بازار آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے جانا جاتا ہے، اس نے اپنے پیمانے، غیر معمولی فن تعمیر اور دیواروں کی تعمیر کے لیے بین الاقوامی توجہ حاصل کی ہے۔ 10 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے یہ مقام غزنوی اور غوری سلطانوں کی واحد مشہور موسم سرما کی رہائش گاہ ہے۔ 2 خاندانوں نے 10ویں اور 13ویں صدی کے درمیان موجودہ افغانستان پر محیط ایک خطے پر حکمرانی کی اور جہاں تک اسلامی فن کو پھیلانے کے لیے ذمہ دار تھا۔ افغانستان میں فرانسیسی آثار قدیمہ کے وفد DFAA کے ڈائریکٹر فلپ مارکوس نے کہا، عالم اسلام میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہمارے پاس کچھ ایسا ہی ہو۔ انہوں نے کہا، اس کا تحفظ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس دور کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سکھائے گا۔ قدیم برجوں میں دروازے اور کھڑکیاں شامل کی گئیں اور دیواروں کو گرنے اور مٹی اور بھوسے کے آمیزے سے پوشیدہ دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے آغا محمد کے 2 کمروں والے چوتھائی حصوں کی طرف ایک نیلے رنگ کا لوہا دروازہ جاتا ہے جس میں 11 افراد رہتے ہیں۔ 1950 کی دہائی میں ڈافا کے ذریعے پہلی بار دریافت کیا گیا۔ اس سائٹ کے بعد سے اب تک کوئی بچاؤ کام نہیں دیکھا گیا ہے۔ اس وقت ماہرین آثار قدیمہ نے محلات، مسجد اور دیگر منسلک عمارتوں جیسے مٹی کے برتنوں اور دستکاری ورکشاپوں کی نشاندہی کی، نیز تازہ خانوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہونے والے آئس خانوں کی نشاندہی کی۔ ایک نہایت حیرت انگیز کھدائی میں پینٹنگز کا ایک سلسلہ تھا جس میں عدالت کے مناظر کو دیکھا گیا تھا، جو اس دروازے کے لیے انتہائی نایاب ہے، جس میں اسلامی معاشروں میں پہلے ہی زندہ انسانوں کی حقیقت پسندانہ نمائندگی کو پامال کیا گیا تھا۔ کابل کے میوزیم میں منتقل ہو کر ان پینٹنگز کو 1990 کی دہائی میں افغان خانہ جنگی کے دوران تباہ یا چوری کر دیا گیا تھا اور صرف تصاویر باقی ہیں۔ ڈافا کے ڈائریکٹر مارکوئس اب اس بات پر تشویش میں مبتلا ہیں کہ لٹیروں اور بے گھر ہونے والے کنبے پر سائٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طرح گلوبل وارمنگ کے اثرات بھی جو دریا میں طغیانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ مٹی اور بھوسے سے بنائی گئی کیمک جو جزوی طور پر گرے ہوئے ٹاوروں میں شامل کر دی گئی ہیں، ان کے عارضی تحفظ کے نتیجے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مارکوس نے کہا، اس کی تجزیہ ہے کہ اپنے طریقے سے لوگ اس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا گھر ہے۔ انہوں نے ایک آثار قدیمہ پارک بنانے کی تجویز پیش کی ہے جس میں بے گھر افراد کو تحفظ کے عمل میں شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں اور محل کی دیواروں سے باہر آباد ہو سکیں۔ لیکن مصنف شاہ محمود وسط کے لیے، جنہوں نے قلعے کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، بڑے پیمانے پر غیر تلاش شدہ کھنڈرات کا مستقبل تاریک ہے۔ میں نے حکومت کو اس جگہ کی حفاظت کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں واقعی خوف ہے کہ ہماری تاریخ تباہ ہو جائے گی۔